بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، انہوں نے جو الزام لگایا اس کے اوپر کابینہ نے کمیشن بنا دیا، لیکن کمیشن بناتے ہوئے انہوں نے جو ایگزیکٹو کے متعلق جو الزامات تھے، حکومت کے متعلق جو الزامات لگائے تھے ججز نے، ان کو انہوں نے مسترد کیا اور ان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر موضوع جو بات تھی یہ غیر موضوع تھی. اور اس کے علاوہ یہ کہ جی جو چیئرمین جو ہے وہ کمیشن کے اپوائنٹ ہو گئے، اور وہ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا میں نے کہ جی جو لوگ کنسیڈر ہو رہے ہیں، میں نے اس میں ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا نام دیا تھا، تو انہی کو انہوں نے اپوائنٹ کیا. وہ ایز چیئرمین آف دا کمیشن اپوائنٹ ہو گئے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ٹی او آرز کیا ہیں، کب رپورٹ اس نے کمپائل کرنی ہے اور دینی ہے، یہ بات کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم ڈیولپمنٹ دوسری یہ ہے کہ جی 9 مئی کے حوالے سے پہلی جو ہے ایک سیٹ آف جو ملزمان ہیں ان کو سزا مل گئی، اور ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو گوجرانوالہ میں ان کو جو تقریباً 51 جو ملزمان تھے 51 ان کو سزا 5 سال کی سزا سنا دی گئی. اور اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی اور بھی جو ڈفرینٹ کورٹس ہیں وہ بھی سزائیں سنائیں گی، اور یہ کافی بڑا نمبر ہوگا جن کو سزائیں سنائی جائیں گی. اچھا، اب یہی 2 ایشوز ہیں. اور پہلے جو کمیشن کے متعلق بات کر لیتے ہیں. آج لاہور میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اور اس کیبنٹ کی میٹنگ میں جیسے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ڈیولپ ہو چکی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی کوئی ریٹائرڈ ریپیوٹڈ جج جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے کمیشن کا چیئرمین، اور وہ کمیشن جو ہے وہ کمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ انکوائری ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اس معاملے کی انکوائری کرے. اور اسی طرح لحاظ سے پھر جو کچھ 4-5 نام انڈر کنسیڈریشن تھے کل جو میں نے آپ سے شیئر کیے تھے، آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کو اپوائنٹ کر دیا ایز ہیڈ آف دا کمیشن، جو کہ ان 6 ججز کے الزامات کے اوپر ان کی انکوائری کرے گا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اپنے خط میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل کے دوسرے ممبرس کو اپنے خط میں جس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے تھے، تو وہ فوکس ہوگا اس یہ جو کمیشن ہے. اور اس میں جو بات ایک اہم بات ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو حکومت کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ چونکہ اگر آپ وہ خط پڑھیں تو اس میں ایک طرف اگر ISI کا نام لیا گیا یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹوز کی بات کی گئی، تو ایگزیکٹو کا بھی حوالہ دیا گیا کہ ایگزیکٹو کی طرف سے اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، یا یہ جو سارے انہوں نے الزامات لگائے تھے جس میں ہراسمنٹ بھی تھی، جس میں اغوا بھی تھا ایک جج صاحب کے قریبی کسی رشتہ دار کا مبینہ طور کے اوپر، پھر کسی کے ساتھ تشدد کی بات بھی تھی، اور پھر گھر میں ریکارڈنگ جو سرکاری گھر ایک جج صاحب کو الاٹ ہوا اس میں جو ویڈیوز ان کے بیڈ روم کی اور ان کے ڈرائنگ روم کی وہ جو ایکوپمنٹ وہ جو بھی سارا کچھ پکڑا گیا. یہ جو سارے الزامات تھے اس میں انہوں نے اپنے خط میں جہاں پہ آپریٹیوز کی بات کی، انٹیلیجنس یا ISI کے آپریٹیوز کی، تو وہاں ساتھ میں ایگزیکٹو کے اوپر بھی الزام لگایا تھا کہ یہ سارے کام ایگزیکٹو مطلب ہے کہ وہ کر رہی ہے. اس لحاظ سے کابینہ جو ہے انہوں نے جو ان کا جو اجلاس تھا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جو 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہیں اور اسے نامناسب سمجھتے ہیں. اچھا، انہوں نے مطلب یہ کہا کہ حکومت کا اس سے کیا لینا دینا، اس میں اپنی ظاہر ہے کہ یا تو پرائم منسٹر یا منسٹرز، اور یہ الزامات ویسے جو تھے یہ پہلے کچھ ماہ پرانے الزامات ہیں، لاسٹ ایئر کے جنرلی یہ الزامات ہیں کہ یہ جو بھی کچھ ہوتا رہا یہ لاسٹ ایئر جنرلی یہ الزامات کا تعلق اس وقت سے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا ایگزیکٹو سے کیا لینا دینا. تو حالانکہ جو براڈر ڈیفینیشن ہے ویسے اگر آپ دیکھیں جب گورنمنٹ میں ظاہر ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسنگ ایجنسیز، سب کچھ یہ گورنمنٹ ایگزیکٹو کے نیچے آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ ججز کو اگر آپ نے انٹیلیجنس آپریٹیوز کی بات ہی کی تھی تو انہی تک ان کو اگر وہ محدود
رہتے تو کلیئرٹی بھی آ جاتی. لیکن ایگزیکٹو کا نام جب انہوں نے شامل کیا تو اس سے ایک امپریشن یہ تھا کہ ایز ایف کہ حکومت کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہوگا, یا پہلے یا ابھی بھی اگر ہو رہا ہے تو حکومت کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے مطلب ہے کہ بڑا کیٹیگوریکلی جو کابینہ نے اس الزام کو, 6 ججز کے الزام کو مسترد کیا, اس کی نفی کی, اور انہوں نے کہا کہ جی اسے نامناسب قرار دیتے ہیں. کابینہ اراکان کی متفقہ رائے تھی کہ دستور پاکستان 1973 میں طے کردہ جو 3 ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتی ہے. حکومت کی بات انہوں نے کی, ایگزیکٹو کی بات انہوں نے کی. باقی ادروائز ایک بات میں ٹی او آرز میں آپ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آیا ہے اس بارے میں آپ کو میں سنا دوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس نے 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی جانب سے لکھے گئے خط کے مندرجات پر تفصیلی غور کیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اعلامیہ کے مطابق عزت مآب چیف جسٹس پاکستان کی جناب وزیر اعظم سے ملاقات میں انکوائری کمیشن کی تشکیل تجویز ہوئی تھی. وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط پر انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دیتے ہوئے سابق چیف جسٹس جناب تصدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا. وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کی شرائط کا ٹی او آرز کی بھی منظوری دی. ٹی او آرز کے مطابق انکوائری کمیشن معزز جج صاحبان کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں. انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا یا نہیں. کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی, محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی بھی تجویز کرے گا. کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ پڑتال کر سکے گا. اچھا, پھر وہی والی بات انہوں نے لکھی جو میں نے پہلے آلریڈی آپ سے کہ جی جو ایگزیکٹو کے متعلق جو الزامات تھے اس کی نفی کی گئی. اور آخر میں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے عدلیہ کی آزادی اور دستوری اختیارات کی تقسیم کے اصول پر کامل یقین رکھنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کابینہ کو اس خط کے بعد اپنی مشاورت اور چیف جسٹس سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں اعتماد میں دیا. کابینہ نے وزیر اعظم کے فیصلوں اور اب تک کے اقدامات کی مکمل توسیع کو حمایت کی. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ پہلے ایک امپریشن یہ تھا, اور جو کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس کے معاملات, اس طرح کے جو معاملات جو مبینہ جس قسم کے الزامات پہلے بھی رکھتے رہے, جس طرح کے شوکت صدیقی صاحب نے بھی الزام لگایا 2018 کی بات, تو یا جو پہلے الزامات رکھتے رہے ان کی بھی انکوائری ہوگی. لیکن یہ جو ٹی او آرز ہیں یہ آلدو انہوں نے جو چیئرمین آف دا کمیشن ہیں ان کو یہ بات تو اختیار دیا کہ وہ کسی بھی اور متعلقہ معاملے کی تحقیق کر سکتے ہیں, لیکن جو فوکس ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ فوکس یہی 6 ججز کا یہ خط ہے, اور اس میں انہوں نے جو الزامات لگائے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ الزامات, مقصد یہ ہے کہ ان کو کمیشن اس خط کے اوپر پرائمریلی فوکسڈ ہوگا اور اس میں جو الزامات لگائے گئے اس کے اوپر وہ فوکس ہوگا. اب وہی جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی, تو اب بہت بڑا ایک ذمہ داری, ایک جو آنس ہے وہ ان ججز حضرات کے اوپر ہے کہ جو ظاہر ہے انہوں نے جس قسم کے الزامات لگائے تو ان الزامات کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ان کو ایویڈنس, کوئی پروف کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, اور وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں یہی والی بات کہ اگر جو کسی ایجنسی کے اہلکار نے ان سے رابطہ کیا تو اگر ڈائریکٹ رابطہ کیا تو کون سا وہ اہلکار تھا ایجنسی کا. اور اسی لحاظ سے جب وہ بات کی گئی کہ ایک جج صاحب کے جو کوئی قریبی عزیز کو اغوا کیا گیا اور پھر بعد میں ان کے اوپر تشدد کی, الیکٹرک شاک کی بھی بات کی گئی, تو ان کو یہ کہا گیا جی کہ مبینہ طور کے اوپر ISI آپریٹرز کی بات کی گئی. تو کیسے وہ پتہ لگا اس فرد کو جس کو اٹھایا گیا کہ یہ ISI کے لوگ ہیں, اور وہ کون سے ISI کے لوگ تھے, یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک برڈن ہے. میں آپ کو بتا دوں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ججز نے بڑا کلیئرلی اس طرح کا بات کی, اس طرح کے نام لیے, تو ان کو ایویڈنس دینا پڑے گا. شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میرے گھر 2 دفعہ وزٹ کیا اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. میری خود بات ہوئی تھی صدیقی صاحب سے, انہوں نے فیض حمید صاحب جو کہ اس وقت DGC تھے ISI کے, ان کے حوالے سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں تو میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور اگر انکوائری ہوتی ہے تو میں ثبوت پیش بھی کروں گا. اب 6 ججز یہ جو ہیں چونکہ انہوں نے
بارہا ISI کا نام لیا تھا. تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کن کن ISI کے اہلکاروں کے نام دیتے ہیں, بیکاز جب انکوائری ہوگی تو صرف ہیرسے کی بنیاد کے اوپر کہ نہیں اس بندے نے کہا تھا کہ جی میں ISI سے ہوں, یا ان کا امپریشن تھا کہ وہ ISI سے تھے لوگ جنہوں نے جو بھی ان کی شکایات تھیں, ان کی شکایات کے متعلق جو بھی ان کے الزامات تھے. تو یہ ایک اہم چیز ہے جو کہ جو ایک اہم آنس جو ہے, ایک اہم ذمہ داری جو ہے, ایک اہم برڈن جو ہے وہ اب ان 6 ججز کے اوپر آئے گا. اور اگر ایسا وہ ثبوت نہیں دے پاتے تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہوگی. اور اگر وہ ثبوت دے دیتے ہیں تو پھر یہ ہے, اور وہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ISI کی اور یا ایجنسیز کی انوالومنٹ کے لحاظ سے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک کوئی کنکریٹ چیز جو ہے وہ سامنے کمیشن کی طرف سے آنی چاہیے. اور جب کوئی کنکریٹ چیز سامنے آئے گی تو اس میں ریکمنڈیشنز کے کس طرح سے, ایک تو یہ کہ جیسے اس میں لکھا کہ جی آپ جو لوگ انوالو ہیں ان کو آپ سزائیں بھی دے سکتے ہیں, اور کمیشن ان کی سزائیں ریکمینڈ بھی کر سکتا ہے, پلس یہ کہ جی آئندہ اس قسم کے انٹرفیئرنس کو روکا جائے. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کے اوپر اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ PTI دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے. مجھے نہیں پتا PTI کی لیڈرشپ کیا کہے گی, لیکن PTI کے کچھ لوگوں نے آلریڈی ایک بات تصدق حسین جیلانی صاحب کے متعلق, جو کہ ظاہر ہے ایک ریپیوٹیڈ جج ہیں, مطلب ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں, نان کنٹروورشل جج وہ رہے ہیں چیف جسٹس, لیکن چونکہ ان کے بھائی یا ان کی کچھ رشتہ داری یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کوئی تعلق رہا, تو اب وہ جو ایک بات جو ابھی چلائی جا رہی ہے, چونکہ یہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو فورن منسٹر تھے کیٹیکر گورنمنٹ میں, تصدق جیلانی صاحب ان کے بھائی ہیں, تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات آلریڈی PTI کے لوگ کچھ انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر, مجھے بھی ایک پوسٹ موصول ہوئی کہ جی یہ تو وہی کیئر کے بھائی ہیں, اور انہوں نے کیا انکوائری کرنی ہے. سو اس کے اوپر آلریڈی کویسچنز ریز کرنا شروع کر دیے PTI کے لوگوں نے. اور لیکن اہم بات یہ دیکھتے ہیں کہ PTI کی لیڈرشپ کیا کرتی ہے. اچھا, دوسری بات جو اہم چیز ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ مئی 9 کے حوالے سے, اور وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جی مئی 9 کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ جی گوجرانوالہ میں تقریباً 51 وہاں کی جو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ انسداد دہشت گردی عدالت ہے, اس نے 9 مئی کے حوالے سے گوجرانوالہ کینٹ میں جو توڑ پھوڑ اور جو جلاؤ گھراؤ ہوا تھا, تو اس میں 51 ملزمان کو 5 سال کی قید سنا دی. اور یہ ایک مطلب ہے کہ مئی 9 کے بعد پہلی یہ سزائیں بھی سنائی گئی ہیں, جو کہ اور پھر ایکسپیکٹڈ اب یہ ہے کہ باقی بھی شہروں میں, چونکہ آپ کو بتایا کہ یہ کراچی, یہ لاہور میں بھی, یہ KPK میں بھی, یہ جو ہے راولپنڈی میں بھی, مختلف شہروں میں جس قسم کی توڑ پھوڑ ہوئی تھی, تو مختلف ٹیررسٹ کورٹس میں یہ کیسز چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کیسز آپ کو بتایا کہ فوج میں بھی کیسز چل رہے ہیں, جو فوجی عدالتیں ان کے سامنے وہ 103 جو ملزمان ہیں, اور ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بہت پہلے خبر دی تھی کہ 90% تقریباً ایسے لوگ ہیں جن کو کنوکشن ہو جائے گی, اور جن کے بارے میں اطلاعات کی ہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ ثابت ہو چکے, چونکہ سزاؤں کے اناؤنسمنٹ سے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے روکا تھا. تو اب انہوں نے یہ آپ کو بتایا کہ تقریباً 15-20 لوگوں کی سزاؤں کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ ہدایت دی کہ آپ جن کو عید تک رہا کیا جا سکتا ہے, ان کی سزا کی معافی یا واٹ ایور جو بھی کچھ ہے, یا جن کی سزاؤں کا جو سینٹینس کی جو ٹرم تھی وہ اگر کم تھی. تو اب یہ ہے کہ جی جو مئی 9 کے حوالے سے سزاؤں کا سلسلہ سو گویا فارملی سٹارٹ ہو گیا. اور یہ جو نمبر کتنا ہوگا اس میں, جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہنڈریڈز ہوں گے, یہ سینکڑوں میں لوگ ایسے ہوں گے جن کو سزائیں دی جائیں گی, بیکاز کافی بڑے نمبر کے اوپر مختلف شہروں میں لوگوں کے مختلف جو کورٹس ہیں, جو سول کورٹس ہیں, جس طرح یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گوجرانوالہ کی تھی, تو مختلف جو کورٹس ہیں ان میں ٹرائل مختلف سٹیجز کے اوپر ہیں. اور لیکن یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کسی بھی وقت اب فوج کی طرف سے بھی وہی جو 15-20 لوگوں کی بات کی گئی, ان کے جو فیصلے تھے وہ اناؤنس ہو جائیں گے, اور وہ چونکہ سپریم کورٹ نے ان کو الاؤ کیا. تو یہ جو ہے سلسلہ مئی 9 کے حوالے سے, اور اس کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ جی, اور جو سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ
اگر کوئی غلطی کر دے گھر کا فرد تو اس کو چپیڑ مار کے تو یا اس کو سمجھا دینا چاہیے اور پھر آگے اگنور کر مطلب ہے کہ پھر آگے چلنا چاہیے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس قسم کی کوئی سیکنڈ تھاٹ یا کوئی اس قسم کی نرمی ایسی ہوگی کہ جی آپ مئی 9 کے حوالے سے فوج یا حکومت جو ہے وہ کہے جی کہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں جتنے بھی لوگ تھے اور تمام کیس ختم کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ چلیں غلطی ایک دفعہ ہو گئی. فوج کا جو ویو پوائنٹ ہمیشہ رہا اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ویو پوائنٹ کہ جی اگر فرض کریں کہ اس قسم کے کیسز کو آپ لینٹ ویو لیتے ہیں اور لوگوں کو آپ معاف کر دیتے ہیں کہ نہیں چلیں چھوڑیں ایک دفعہ آپ سے غلطی ہو گئی ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں, جتنا بھی آپ نے جو بھی جلاؤ گراؤ کیا جہاں پہ بھی حملہ کیا جیت کے میں گھس گئے آپ لاہور کا جو جناح ہاؤس تھا وہاں پہ آپ گھس گئے, مختلف ملٹری کی جو انسٹالیشنز ہیں وہاں بھی بے شک آپ نے اٹیک کر دیا, شہداء کی یادگاروں کو آپ نے توڑ پھوڑ کے ان کی بے حرمتی کر دی, چلیں کوئی بات نہیں ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونے والا, بیکاز اگر ایسا ہم نے کیا تو پھر دوبارہ سے 9 مئی ہوگا. سو جو ایک کلیئر کٹ ایک جو چیز نظر آتی ہے حکومت اور فوج کے لحاظ سے وہ یہ کہ جی مئی 9 کے جو لوگ انوالو تھے ان کو ہر حال میں ان کو سزائیں دی جائیں گی, ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کسی کی ایسی جرت نہ ہو اور آئندہ اس قسم کا جو مئی 9 جو ہے جو واقعات ہوئے تھے ایسے واقعات رپیٹ نہ ہوں. سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.